میں آپ کے سامنے اس چیز کی وضاحت نہیں کر سکتا. ہمارا کچھ نہیں بچا ہے، نہ ہمارے بچے نہ ہمارا زمین. السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریتی کے ساتھ ہوں گے، اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہوں گے. دوستو، اگست 2022 میں آنے والے سیلاب نے پاکستان بھر میں قیامت صغریٰ برپا کر دیا. 60 سالہ تاریخ توڑ اس سیلاب میں کسی کی ممتا چھن گئی تو کسی کی گود سونی ہو گئی، کسی کے سر سے دست شفقت اٹھ گیا تو کہیں ہنستے بستے خاندانوں نے سیلابی ریلے میں دب کر دنیائے فانی کو خیر باد کہہ دیا. ملک بھر میں پیش آنے والے اس قسم کے سانحات میں سے ایک سانحہ گلگت بلتستان کا ضلع خضر کے گاؤں ببر میں بھی پیش آیا، جب سیلاب کی صورت میں اجل نے دبوچا تو ہلنے کا موقع ہی نہیں دیا. ایک ہنستا بستا گھر پل بھر میں سیلاب کی طغیانی کے نیچے دب گیا اور ایک خاندان کے 7 سے 8 افراد موت کی آغوش میں سو گئے. تو دوستو، آئیے دل تھام کر اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں اس بدقسمت خاندان کی تدفین کے رخت آمیز مناظر. یہ بچے جو تھے وہ میرے محفوظات حصہ رہے، تو ابھی میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں یہ چیز. میں آپ کے سامنے اس چیز کا وضاحت نہیں کر سکتا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے جو چیز ہے اس کے ابھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارا کچھ نہیں بچا ہے، نہ ہمارے بچے نہ ہمارا زمین نہ ہمارا گھر. تو جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب بس یہ ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. تو میں تمام علاقے کے اہل عیال جتنے بھی ہمارے خاندان، ہماری فیملی کے، ہمارے علاقے کے لوگ، تمام کمیونٹی کے لوگ، میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آ کر ہمارے ساتھ اس دکھ میں، اس درد میں ہمارے ساتھ شامل ہوا. یہ قدرتی آفت ببر میں ایک قیامت صغریٰ کا منظر ہے. ایک ہی گھرانے کے ابھی ہمارے پیچھے جو مدفون ہو رہے ہیں، دفن ہو رہے ہیں، یہ کل ایک کو دفن کے آج 5 ایک ہی گھرانے کے افراد کو دفنایا جا رہا ہے. یہ اپنے نوعیت کا بہت ہی بھیانک، بہت ہی خوفناک ایک واقعہ ہے. بلتستان کا ایک بڑا سانحہ ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس حوالے سے میں گلگت بلتستان کی جو سول جو انتظامیہ ہیں، وزیر اعلیٰ اور گلگت بلتستان کے گورنر صاحب ہیں، اس کے بعد فورس کمانڈر ہیں، اس کے بعد چیف سیکرٹری ہیں، اس سے ہم التجا کریں گے کہ گاؤں ببر کو جلد از جلد ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے اور یہاں کی جتنے بھی متاثرین ہیں ان کے داد رسی کے لیے یہاں پر پہنچ جائے اور اس علاقے کو ایک بہت بڑے قدرتی آفات سے، مزید جو آنے والا جو قدرتی آفات ہے اس سے بچانے کے لیے اپنا عملی اقدام یہاں پہ پیش کرے. بہت بڑا سانحہ ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس پورے علاقے کے اندر بہت زیادہ فلڈنگ ہے، جس کا ہمیں پہلے سے احساس اور ایک فکر تھی، لیکن ببر کے بارے میں یہ کوئی خیال نہیں تھا کہ یہاں پر اس طرح کا آئے گا، کیونکہ یہ کافی حد تک سیف جگہ سمجھی جاتی تھی. لیکن یہ قدرت کا ایک فیصلہ ہے، ہم کیا کہہ سکتے اس میں. تو بہت بڑا سانحہ ہوا ہے اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مال کا مالی جو نقصانات ہے گھروں کا، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے جناب علی کہ ایک ہی گھر کے 8 افراد کا اس طرح جان بحق ہونا، یہ انتہائی کیا کہیں ہم، افسوسناک لفظ بھی بہت کم ہے اور بہت زیادہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اور گھر کے اگر 1 افراد اگر اس طرح ضائع بھی ہوتے ہیں تو قابل برداشت بھی ہو سکتا ہے، گھروں کا بھی ہو سکتا ہے، سب کا ہو سکتا ہے، لیکن ایک پورا گھر ملبے کے نیچے آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے دے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور اللہ ان کی مغفرت کرے.